الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، مال بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ مال بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں حسنہ عطا فرما دے۔ حسنہ میں وہ مال بھی شامل ہے جو اللہ بطور نعمت کے عطا فرماتا ہے۔ مال اللہ کا فضل بھی بنتا ہے جب اللہ کے حکم کو پورا کرتے کرتے اسے کمایا جائے۔ پیارا نبی فرمایا کرتے تھے، نعم المال الذی یؤتی مالہ یتزکی وسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ ایک مال کا تذکرہ ہے، ایک مالدار کا تذکرہ ہے جس کی تعریف کی گئی۔ پیارا نبی فرمایا کرتے تھے، اللہ میں نے دنیا میں ہر احسان کا بدلہ دیا ہے، صدیق کا گھرانہ ایسا ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم فرما رہے، ٹھیک ہے صدیق کو ہمارے پاس آنے دو، ہم بھی اس کو اتنا دیں گے کہ یہ راضی ہو جائے گا۔ یہ حضرت صدیق کا تذکرہ ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ اپنا مال دیا کرتا تھا اللہ کے لیے، تو اللہ کہتے ہیں ہم پھر اسے اتنا دیں گے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یہ بھی راضی ہی ہو جائے گا۔ تو مال بھی اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت ہے۔ ایک مشکل معرکہ تھا، مسلمانوں کی فصلیں تیار تھیں، کھجور کے باغات بالکل پکے ہوئے تھے، پورے سال کا گزارا انہی کھجوروں پہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے چلو اللہ کے راستے میں نکلو، مال کی بھی ضرورت ہے، جان کی بھی ضرورت ہے۔ پیارا نبی کبھی اپنی ذات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے، اللہ کی دین کے لیے ہاتھ پھیلائے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ اور میرے عزیزو، اللہ کی دین کے لیے بھی ہاتھ اس لیے پھیلائے کہ اس میں انسانیت کی بھلائی ہے، ورنہ جو اللہ زمین و آسمان بنا سکتا ہے اس کے لیے اپنی مسجدیں بنانا کیا مشکل، اپنے دین کے افادت کے لیے مکاتب مدارس بنانا کیا مشکل، اپنے دین کو زندہ کرنے کے لیے دین کے شعبے قائم کرنا کیا مشکل، لیکن یہ ذمہ داری انسانیت پہ لگا دی ان کا بھلا ہو جائے۔ اللہ کا نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے، لیکن یہاں موقع آیا مسجد نبوی میں بیٹھ کر کون لے کے آئے گا، کون کتنا لے کے آئے گا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا لے کے آئے، اللہ کے رسول اشرفیوں کو یوں اچھال رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے. فرمایا عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کرتا رہے، اللہ تو اسے ناراض نہیں ہوگا. سبحان اللہ. مال بھی بڑی نعمت ہے. عثمان غنی مالدار لقب ہے، لیکن خرچ بھی خوب کیا. مال بھی بڑی نعمت. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا مال شام سے گرمیوں کے موسم میں اور یمن سے سردیوں کے موسم میں آیا کرتا تھا. شام ٹھنڈا علاقہ ہے، یمن گرم علاقہ ہے، تو آپ کے تجارتی قافلے سردیوں میں یمن جاتے، گرمیوں میں شام جایا کرتے. بس اوقات ساز و سامان سے لدے اونٹ کی لین لگتی، حد نظر تک اونٹوں کی لین ہوتی. ایک مرتبہ اشرفیاں اکٹھی ہوئیں، گھر میں ڈھیر لگ گیا، اور ایسا ڈھیر لگا کہ ایک طرف والا دوسرے شخص کو نہیں دیکھ سکتا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ لے کے آؤ اور وہ فہرست لے کے آؤ جس فہرست میں حدیبیہ میں شامل ہونے والا صحابہ کے نام ہیں، اور وہ فہرست بھی لے کے آؤ جس میں بدر میں شامل ہونے والے حضرات کے نام ہیں. وہ پیمانہ ہاتھ میں لیا اور سب کے گھروں میں اس پیمانے کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیا، اور شام تک سارا ڈھیر ختم ہو گیا. مال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. مال بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. مال اپنی ذات میں برا نہیں، میرا رویہ اسے خراب کرتا ہے. میرا رویہ اسے آگ کا انگارے بناتا ہے. میرا طرز عمل اسے میرے لیے عذاب اور فتنہ بناتا ہے. میری زندگی کے انداز میرے لیے مال کو مصیبت بناتا ہے. مال اپنی ذات میں برا نہیں، اسے تو اللہ کی نعمت کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اپنی زندگی بنائی جاتی ہے. جب اس مال میں مال دینے والے کو فراموش کر دیا جائے تو یہ مال مصیبت بنتا ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة. حضرت ثوبان فرمانے لگے جب یہ آیت اتری تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے. بعض ساتھیوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا رسول اللہ پھر کس چیز کی حفاظت کی جائے؟ یہاں تو خزانہ جمع کرنے کی مذمت ہو رہی ہے، کس چیز کی حفاظت کی جائے؟ فرمایا اس زبان کی جو اللہ کا شکر کرنے والی ہے، اس دل کی جو اللہ کا شکر کرنے والا ہے، اس نیک بیوی کی جو اپنے شوہر کی دین میں تعاون کرنے والی ہے. پھر فرمایا یہ آیت اس وقت اس لیے اتری کہ جو مال و دولت جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن اس میں سے فریضہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر یہ مال ان کے لیے عذاب کی شکل اختیار کرے گا. کیسے؟ کہ اس دن اس مال کو آگ کے اندر گرم کر کے، دھات کی زخم ویسے بڑے شدید ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس دھات کو گرم کیا جائے گا، سونے چاندی کی شکل میں جو دھات ہے اسے گرم کیا جائے گا، پھر اس کی پیشانی کو اور اس کے پہلو کو اور اس کے پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جس کو تو جمع کیا کرتا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھ اب اس کا مزہ جس کو تو اکٹھا کیا کرتا تھا. الذی جمع مالا وعددا، یہ جو مال جمع کرتا ہے گنتا رہتا ہے، روز نوٹ بڑھ رہے ہیں، تجوری میں اور بڑھ رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے. یحسب ان مالہ اخلد، اتنی مال سے محبت جیسے یہ مال اسے زندگی دے گا، ہمیشہ رکھے گا. فرمانا کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ تو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا.
وما ادراک ما الحطمہ، جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، مٹی سے نہیں بجھتی، پانی ڈالنے سے نہیں بجھتی، اس کی رسائی صرف جسم تک نہیں ہے، التی تطلع الافئدہ، یہ مال کی محبت ہے دل، تو یہ آگ بھی وہاں تک پہنچتی ہے۔ تو میرا رویہ مال کو نعمت بھی بنا سکتا ہے، اسے اللہ کا فضل بھی بنایا جا سکتا ہے، اور میرا طرز عمل اسے عذاب بھی بنا سکتا ہے، مصیبت بھی بنا سکتا ہے۔ ایک مال آیا، اللہ کی اطاعت بڑھ گئی، تقوی بڑھ گیا، سخاوت بڑھ گئی، آخرت سنور رہی ہے۔ اور ایک گھر میں مال آیا، اللہ اکبر، گھر میں مال آیا، رسمیں بڑھ گئی۔ پہلے کبھی اس کی بیٹی کی حیا کی چادر نہیں اتری تھی، مالدار بن گیا، حیا کی چادریں رخصت ہو گئی، اس کے نوجوانوں کا شباب گندا ہو گیا۔ پہلے گھروں سے قرآن کی آواز اٹھتی تھی، اب موسیقی کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ ہوس اتنی بڑھی کہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف بڑھنے لگ گیا۔ یہ مال عذاب بن کے آ رہا ہے، مصیبت بن کے۔ اور ایک مالدار، یہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ إِذَا زَكَّىٰ، جو مال کو خرچ کر کے پاکیزگی حاصل کرتا ہے، خوب اللہ سے تعلق بناتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں خرچ کر رہا کہ کسی کا اس پر کوئی احسان ہے اس کا بدلہ دے رہا ہے، نا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس کا مقصد صرف یہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس کے حق میں مال بہت عظیم و شان نعمت، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ دو آدمی تو ایسے ہیں جن پہ آدمی رش کر سکتا ہے کہ اللہ میں بھی ایسا ہوتا۔ ایک وہ جسے اللہ نے علوم نبوت نصیب فرمایا اور پھر اس علم کی خدمت میں اس کی زندگی لگ رہی ہے، اور دوسرا وہ خوش نصیب مالدار جسے اللہ نے خوب مال دیا اور یہ مال اللہ کی رضا میں خرچ کر رہا، قابل رشک ہے۔ لیکن اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا جائے، نہ کمانے کے اندر اللہ کے حکم کی رعایت، نہ خرچ کرنے میں اللہ کے حکم کی رعایت، تو عذاب بن جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے، دو سوال قیامت میں معاشر کے میدان میں خصوصیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک یہ من این اکتسبا، مال کہاں سے کمایا تھا، دوسرا وفیما انفقا، کہاں خرچ کیا تھا، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا تھا۔ تو اگر مال کے اندر سے مال میں اللہ کے حکموں کی رعایت رکھی جائے تو یہ مال تو نعمت بنتا ہے، بلکہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، برکت والا بن جاتا ہے، آخرت سنورنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس سے پلنے والی اولادیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں، حلال لقمہ جو کھا رہا ہے اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ فرمایا اگر کوئی آدمی مال دے کر مال کے بڑھوتری چاہے کہ 3 دے رہا ہے قرض میں، سود میں 4 لے رہا ہے، 100 دے رہا ہے قرض میں، 120 سود میں لے رہا ہے، یوں بڑھوتری چاہے، یا ہدیہ اس لیے دے کہ اس سے بڑھیا ہدیہ ملے گا، نیوتا حرام ہندوؤں کی طرح، کہ ہدیہ اس لیے نہیں دے رہا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے ہدیہ دے رہا کہ اس سے بڑھیا ہدیہ کھینچا جائے، اس سے قیمتی چیز آ جائے۔ وہ مشہور معقول پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اس لیے کہ کچھ دیں گے تو اس سے بڑی چیز آئے گی۔ یا تیسری صورت یہ کہ زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن اس لیے کہ یہ ہمیشہ میرا احسان مند رہے،
زکوٰۃ اس لیے دے رہا کہ یہ میرا ہمیشہ احسان مند رہے. فرمایا اس سے مال نہیں بڑھتا، اس سے مال نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں. ہاں وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، زکوٰۃ اس لیے دے رہا کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ میرا احسان مند رہے، ہمیشہ دب کے رہے، ملازمت صحیح کرتے رہے، مفادات زکوٰۃ سے وابستہ کر دے، نہ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کہہ رہا فاولئک ھم المضعفون، یہ ہیں اپنے مال کی بڑھوتری کرنے والے، ان کا مال بڑھ رہا ہے. تو اگر اس میں اللہ کے حکم کی رعایت رکھی جائے مال تو بہت پاکیزہ ہو جاتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم، اے نبی ان سے مال لیں، صدقے کی صورت میں لیں تاکہ انہیں اور پاکیزہ کر دیں، پاک کر دیں انہیں. اس لیے کہ اللہ نہ کرے زکوٰۃ کی رقم مال میں رہ جائے تو اللہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، جب بھی زکوٰۃ کی رقم مال کے ساتھ مل جائے گی تو وہ بقیہ مال کو بھی ہلاک کر دے گی. علماء نے اس کے دو مطلب بتلائے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ لے رہا ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ لے رہا ہے، تو یہ غلط لے رہا ہے زکوٰۃ، اس سے اس کا پہلا مال بھی ہلاک ہو جائے گا. ہلاکت کی ایک شکل تو یہ کہ وہ ضائع ہی ہو جائے گا، رہے گا ہی نہیں. دوسری صورت یہ کہ اللہ اس مال سے برکت نکال لے گا. ایک صورت تو یہ. دوسری صورت یہ کہ زکوٰۃ تو اس نے نکالی لیکن پوری نہیں نکالی، پوری نہیں نکالی. جتنی رقم زکوٰۃ کی اس کے مال کے ساتھ رہ گئی، اصلی مال کی برکت بھی چلی گئی، وہ بھی غیر محفوظ ہو گیا. اور روز دکان کا شٹر کون بند کرے؟ بہت مشکل ہے. لیکن اندر ایک خوف ہے، شٹر نہیں بند کروں گا میاں چوری ہو جائے گی، تو بند کرتا ہے نا. بند نہیں کرتا، چوکیدار بھی رکھتا ہے، میاں نہیں رہوں گا مال ضائع ہو جائے گا. ارے آج کے مسلمان کو اللہ کے نبی پر اتنا بھی یقین ہو جاتا نا تو مجال ہے کہ یہ حساب کر کے زکوٰۃ نہ نکالتا. اتنا بھی یقین آ جائے. وہاں تو یقین ہے کہ دکان نہیں بند کی، شٹر کھلا رہ گیا، تالا نہ لگا، اس کے لیے ایک آدمی ملازم رکھ لے گا، چوکیدار رکھ لے گا، پتہ ہے نہیں تو زکوٰۃ مال جائے گا، ضائع ہو جائے گا. یا اللہ کا نبی کہہ رہا زکوٰۃ نہ دی تو اس کا مال ہلاک ہو گیا. اپنے نبی پر اعتماد نہیں ہے. اگر اعتماد ہوتا تو ایک ایک پائی کر کے زکوٰۃ دیتا اور صحیح مصرف تک دیتا. مجال ہے کہ اس کی رقم میں زکوٰۃ رہ جاتی. اور اگر اللہ کی نبی پر اعتماد ہوتا کہ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چوکیدار بیٹھا ہے، تالا لگ گیا، مطمئن ہے، اب دکان پہ تالا لگا ہوا ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے دو گے تمہارے مال قلعوں کے اندر محفوظ ہو جائیں گے. حفاظت کی کتنی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں اور پھر بھی ہمارے مال محفوظ نہیں. نہ چور ڈاکوؤں سے محفوظ ہیں اور نہ ہی ڈاکٹروں سے اور پولیس والوں سے محفوظ ہیں، ضائع ہی ہو رہے. ہاں بیماریاں ہی بیماریاں ہیں. حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ صحیح طور پہ دیتے اللہ اس مالوں کو محفوظ کر دیتا، ضائع نہ ہوتا، بچ جاتے. اب زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی، مال میں برکت ہی نہیں، سب غیر محفوظ ہو گیا، سب غیر محفوظ.
ایک تو وہ مسلمان ہیں میرے عزیزو جو زکوٰۃ دیتی ہی نہیں، ان کا معاملہ تو بہت سنگین ہے، جو زکوٰۃ دیتی ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا. اس لیے قرآن میں تقریباً 82 جگہوں پر ایسا ہے جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا، 82 جگہ. یہ تو وہ ہے جہاں دونوں ساتھ ساتھ آئے، ورنہ اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. اسلام کی بنیاد ہے، اس کے بغیر اسلام کی عمارت ہی نہیں کھڑی ہو سکتی، اتنی اہمیت ہے. اب یہ نماز پڑھ رہا، زکوٰۃ کی فکر ہی کوئی نہیں. بس اوقات آدمی صدقات دے دیتا ہے. میرے عزیزو 70 نوافل بھی ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارا مال بھی دے دے صدقے میں، لیکن زکوٰۃ کی فکر نہ کرے، پکڑو گے. فرض ہے، فریضہ ہے، اس کا اہتمام سے ادائیگی کرنی پڑے گی، ورنہ یہ مال مصیبت بنے گا یہاں بھی اور وہاں بھی. توک بنے گا گلے گا، سانپ بن کے ڈسے گا. اور اللہ کا حکم اس مال میں پورا کیا. سبحان اللہ. یہ دنیا کے اندر بھی عزتوں کا سامان اور آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ، پھر نعمت بنے گا اللہ کی. حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین بس اوقات اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مشقت زیادہ اٹھاتے کہ تاکہ مال کمائیں اور ہمارے نامہ اعمال میں زکوٰۃ کا فریضہ بھی لکھا جائے. آج تو بس اوقات طبیعت پہ گراں گزرتی زکوٰۃ. پھر نبی فرمایا کرتے ایک وقت آئے گا اذا اتخذ الفیء دولا والغنیمۃ مغنما والزکاۃ مغرما، لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے. ایک وقت آئے گا لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھیں گے. پھر فرمایا جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ ان پر قحط سالی مسلط کر دے گا، رحمت کی بارشیں رک جائیں گی، رحمت کی بارشیں ختم ہو جائیں گی. یہ بھی اللہ کا کرم ہے میرے عزیزو کہ ہماری فطرتی کمزوری کی رعایت رکھی اللہ نے. پتہ ہے یہ بندہ جب محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اسے ایک مال سے تعلق پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے نہیں فرمایا کہ سارا میرے راستے میں خرچ کر دو، اگرچہ اللہ کو یہ بھی حق تھا، مال اس کا ہے، ساری صلاحیتیں دی ہوئی اسی کی ہیں. ہم تو کیا کر سکتے ہیں؟ دکان کھول سکتے ہیں، کسی خریدار کے دل میں ڈالنا تو اللہ کا کام ہے. دکان بیٹھ کھولے رکھیں، کوئی ایک بھی خریدار نہ آئے. کاشتکار تو زمین کو سازگار کر سکتا ہے، بیج ڈال سکتا ہے، لیکن اس بیج کو سلیقے سے پھاڑنا اور اس کے اندر کومپل کا نکلنا اور پھر سرد اور گرم ہواؤں میں اس کی حفاظت کا کرنا اور پھر اس کے اندر پھل کا لگنا اور پھر اس کے اندر مٹھاس ڈالنا، اس میں بندے کا اختیار ہے، صرف اللہ کی قدرت ہے. پھر جو کچھ کر رہا ہے عقل و شعور تو اللہ نے دیا ہے، صحت اور قوت تو اللہ نے دی ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت اللہ کی. اس اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہے سب خرچ کر دو، لیکن میری فطرتی کمزوری کی وجہ سے اللہ نے فرمایا نہیں، 100 میں سے صرف 2.5 روپے، لاکھ میں سے صرف 2,500، اتنی رعایت رکھی. کروڑ میں صرف 2.5 لاکھ، اور وہ بھی نہیں کہ ہر مال پہ، فرمایا نہیں 1 سال کے بعد. سبحان اللہ. اور وہ بھی نہیں کہ دے دیے تو ضائع ہو گیا، فرمایا نہیں، یہ جو مال ہے یہ بھی پاک ہو گیا
من ادا زکات مالہ فقد ذهب عنہ شر، جس نے اپنے مال کی زکات دے دی اس کے مال کے جتنے نقصانات اور شر تھا سب ختم ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، برکت والا ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ اللہ اس کے اندر بڑھوتری بھی کر دے گا، اضافہ بھی فرما دے گا۔ سبحان اللہ، مال بھی اللہ کا، خرچ بھی اس کے راستے میں کر رہے ہیں، لیکن نوازش دیکھیے اللہ کہہ رہا نہیں تم خرچ تو کر رہے ہو، میں تمہیں اور دے دوں گا، ثواب بھی دوں گا، اضافہ بھی کر دوں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج تک کوئی بھی صدقہ اور زکوٰۃ دینے والا کبھی اس سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے، اس سے مال بڑھتا ہے۔ ہاں ایسے بہت دیکھے ہوں گے جن کے بارے میں سننے میں آیا کہ ان کی 7 نسلیں کھائیں گی، 7 نسلیں کھائیں گی، مال کا استعمال غلط ہوا، اسی کی نسل کے لوگ فقیر بن گئے۔ ایسے نہیں دیکھے ہوں گے جن کے آباء و اجداد خوب صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے کہ ان کی نسلیں بیکاری بن گئی ہوں۔ اللہ اس زکوٰۃ اور صدقات کی برکات 7 نسلوں تک دیتا ہے۔ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کہتا ہے جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی برکتیں 7 نسلوں تک جاتی ہیں۔ ایسے تو دیکھے ہوں گے کہ بڑی دولت ہے، سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، وہی سڑکوں پہ آ گئے، بیکاری بن گئے۔ لیکن ایسا نہیں دیکھو کہ باپ نے صدقہ دیا ہو، خیرات کی ہو، زکوٰۃ صحیح طور پہ ادا کی ہو، لقمہ حلال کمایا ہو اور اس کی اولادیں بیکاری بن گئی ہو، نہیں، اللہ ان کی خوشحالی میں اور اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ اس سے مال کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، اس کا معاملہ بہت سنگین، اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کر دے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا، اور ایک زکوٰۃ مانتا ہے لیکن دیتا نہیں، بہت سنگین معاملہ ہے۔ 7 سال گزر گئے، اسے احساس ہی نہیں کہ اس کے مال پہ زکوٰۃ کتنی آتی، پتہ ہی کوئی نہیں، بہت سنگین معاملہ۔ اس لیے کہ ایک قطرہ بھی دودھ کی بالٹی میں ڈال دیں دودھ گندا ہو جاتا ہے۔ چند روپے بھی زکوٰۃ کے اگر مال کے اندر مل گئے جو اللہ کا حق ہے تو سارا مال غیر محفوظ ہو گیا، خراب ہو گیا، اس کی برکت ختم ہو گئی۔ اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی جو حضرات دیتے ہیں انہیں بھی اہتمام سے نکالنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا فریضہ ہے، اہتمام کے ساتھ۔ اس لیے کہ جو حضرات دیتے ہیں بدقسمتی سے بس اوقات سالہ سال گزر جاتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے فریضے کی برکات سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ صحیح طور پہ ادا نہیں کرتے، کبھی پوچھا ہی نہیں۔ علاج کرانا ہو تو بڑے ڈاکٹروں سے مشورہ کریں گے، گھر بنانا ہو تو بڑے انجینئروں سے مشورہ کریں گے، عدالت میں جانا ہو تو بڑے وکیلوں سے مشورہ کریں گے، زکوٰۃ دینی ہو تو اناڑیوں کے پاس چلے جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ بلکہ بس اوقات ان کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کی ان چیزوں کے لیے اچھا اسپیشلسٹ، ماہر، پرانا آدمی، تجربہ کار، دین کے معاملے میں ہر ارے غیرے سے پوچھ رہے ہیں، بلکہ سب سے بڑے ٹی وی کے اسلامی اسکالر، اگر وہ تو چند انگریزی کے لفظ بولے تو پھر تو علامہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نانا میرے عزیزو، یہ بھی اسلام کا فریضہ ہے اور اسلام کی بنیادی رکن ہے، اس کی ادائیگی کی بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ چند چیزیں عرض کر دیتا ہوں، ورنہ اصل مقصود تو فکر پیدا کرنا ہے کہ علماء کے پاس جایا جائے، مفتیان اکرام کے پاس جایا جائے اور پوچھا جائے کہ میرے کن کن مالوں پہ زکوٰۃ ہے۔
اور زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنی ہے. دیکھو میرے عزیزو، شریعت میں بھول عذر ہے، لیکن جہالت عذر نہیں ہے. کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو ساری زندگی بیوہ کو زکوٰۃ دیتا رہا. ارے میاں کس نے کہا بیوہ زکوٰۃ کی مستحق ہے؟ ہو سکتا ہے بیوہ آپ سے زیادہ مالدار ہو.